اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها ازواج مطہرہ وهم فيها خالدون۔ خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر، توفیق عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اپنی عبودیت اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ مسجد مقدس میں حاضر ہیں، لہو و لعب سے دور ہونا، دنیا کے کھیل اور تماشوں سے دور رہ کر خدا کے بیت میں، اللہ کے گھر میں حاضر ہونا خداوند متعال کی طرف سے خاص توفیق ہے۔ بہت سے ایسی چیزیں ہیں، بہت سے ایسے اعمال ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت چھوٹے ہیں، ہم ادھر آ گئے تو کیا ہوا، لیکن آپ کا آنا، آپ کا یہاں پہنچنا، خدا کے گھر میں آنا، حاضر ہونا اور ذاکر خدا بننا، ذاکر خدا ہیں آپ، خداوند متعال کی توفیق ہے یہ۔ آپ کا سورہ الحمد اور سوروں کا پڑھنا، سبحان رب العظیم، سبحان رب الاعلی، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، اپنے ایمان کا اظہار ہے، اپنے اندر اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ ہماری جو گفتگو ہے آج 25ویں آیت میں سورہ بقرہ کی، اس سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ہی اہم 21 نمبر آیت، جس میں خداوند متعال نے جو حکم فرمایا وہ حکم بہت کلیدی حیثیت کی حامل ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے انسان تم عبادت کرو اس اللہ کی، اس پروردگار کی کہ جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور تم سے پہلے کے انسانوں کو خلق کیا ہے۔ اس کے بعد ایک مسلسل ایک ترتیب ہے، صفات الہی کا تذکرہ ہے۔ وہ خدا کہ جس نے زمین کا فرش بچھایا، وہ تمہارا رب کہ جس نے آسمان کی چھت بنائی، وہ خدا جس نے آسمان سے بارش برسائے، اور وہ خدا کہ جس نے اس بارش سے تمہارے لیے پھل رزق کے طور پر قرار دیا۔ پھر فرمایا اس رب کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو، اس لیے کہ وہ خدا اپنے ان افعال میں کسی کو شریک نہیں رکھتا۔ ہے کوئی جو خدا کی خالقیت میں خدا کے ساتھ شریک ہو؟ ہے کوئی جو زمین کے اس بستر کو بچھانے میں خدا کے ساتھ کوئی شریک ہو؟ ہے کوئی جس نے آسمان کا چھت بنایا اور اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ اور وہ خدا، برسات کا موسم ہے، آپ یقیناً دیکھتے ہیں وہ خدا، وہ رب کہ جس نے جو ہمیشہ اس آسمان سے بارش برساتا ہے کوئی جو اس میں شریک ہو؟ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد رزق کا اہتمام کرے اس بارش کے اس پانی سے، کوئی بھی شریک نہیں۔ جب شریک نہیں ہے پروردگار عالم اپنے افعال میں، تو ہمیں بھی حکم ہے اے انسان فلا تجعلوا، اے انسان اس خدا، اس رب کی عبادت میں اور اس کی عبودیت میں کسی کو ند قرار نہ دو۔ تمہیں بھی اختیار نہیں ہے، جب خدا اپنے افعال میں کسی کے لیے لا شریک نہیں ہے، لا شریک پروردگار ہے میں تمام افعال میں، تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ خدا کے بندے متعال کی عبادت میں، عبودیت میں کسی کو شریک قرار دو؟ نہیں، اس لیے کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ وحدہ ہے، وہ تنہا ہے، خالقیت میں، ربوبیت میں، الہیت میں، الوہیت میں وہ لا شریک ہے۔ کو اب انسان کو بھی لا شریک ہونا چاہیے، کسی کو شریک قرار نہ دے، عقیدتی میدان میں بھی کسی کو شریک نہ قرار دے، اگر ہے تو وہ جیسے ہندو اور باقی مشرک مذاہب عقیدے میں خدا کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں، اور عملی میدان میں بھی کسی کو شریک قرار نہ دے۔ عملی میدان میں بھی قرآن نے اس حقیقت کا اظہار کیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ مسلمانوں میں بھی اکثریت مشرک ہے، مسلمانوں میں بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں میں بھی اکثریت، اقلیت کی بات نہیں ہو رہی، اکثریت کون ہے؟ مشرکون، یشرکون، مشرک ہیں۔
عقیدے میں تو نہیں ہے نا. اب عقیدے میں اگر خدا نہ خاصہ ہو تو وہ تو مسلمان نہیں ہے. وہ کہاں پہ؟ عملی میدان میں مشرک ہے, کردار میں مشرک ہے. دوسروں کے پر بھروسہ کرنا شرک ہے, کسی اور پر توکل کرنا شرک ہے, کسی اور سے مدد مانگنا خدا کو چھوڑ کر. خدا ذہن میں ہی نہیں ہے, اور اس کے ذہنیت یہ بنی ہوئی کہ میں نے اسی سے لینا ہے اور اس کے علاوہ اس سے کوئی نہیں ہے. مشرک ہے, شرک ہے. اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اس اللہ کی عبادت کرو. کس کس کی یہ صفات ہے. تمہارے اس, دیکھیں کم کا لفظ استعمال کیا, بہت خوبصورت. تمہارے اس پروردگار کے, نہیں کرا اس پروردگار کے جس نے یہ خلق کیا, بارش برسایا, زمین خلق کیا, آسمان خلق کیا, بارش برسا, نہیں. تمہارا ربکم الذی, کتنا خوبصورت ہے, تمہارا پروردگار ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی, تمہارے اس پروردگار کی عبادت کرو. ہاں عبادت میں فرق ہے, عبادت اور عبد بننے میں فرق ہے, یہ بہت اہم ہے. عابد بننے سے پہلے عبد بننے کی ضرورت ہے. ہمارے تمام مسائل جو جنم لیتے ہیں, سوال ہے, جوان سوال کرتے ہیں, خوب نماز پڑھتا ہوں گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں, سجدہ کرتا ہوں گناہ میں مبتلا ہوتا ہوں, کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی شیطان حملہ ہوتا ہے, کیا کروں؟ خوب اس کا علاج خدا نے بتایا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے, آپ عابد ہیں لیکن عبد نہیں بنے ابھی, ٹھیک ہے, عبد بننے کی ضرورت ہے. اعبدوا ربکم, عبادت ہے, یعنی اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو. یعنی عبادت کرو یعنی نماز پڑھو, جو خدا فرما رہے وہ کرو. کردار یعنی عملی لحاظ سے خدا کی عبادت ہونی چاہیے, لیکن عبادت سے پہلے عبد بننے کی ضرورت ہے. عبد بنے پھر عابد بنے. اس لیے حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں اگر ایک شخص ایک لمحے کے لیے فکر کرے, تفکر کرے, اپنے عقل کو استعمال کرے, اپنے بارے میں فکر کرے, دنیا کے بارے میں فکر کرے, دنیا کی خالقیت کے بارے میں فکر کرے, آسمان و زمین کے بارے میں فکر کرے, کہ بارش جو برس رہی اس کے بارے میں فکر کرے کہ خدایا یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ اہتمام کہاں سے ہو رہا ہے, پروردگارا اس کے لیے تو نے کتنے مراحل تو نے طے کیے تیرے حکم سے, ٹھیک ہے. یہ زمین یا سمندر کا پانی بخار بن کر نکل اٹھتا ہے, اٹھنے کے بعد بادل بنتا ہے, بادلوں بھی پلس اور مائنس, پھر ان کے ٹکراؤ ہوتا ہے, ٹکراؤ ہونے کے بعد پھر بارش وجود میں آتا ہے. ہر بادل تو بارش نہیں برساتے. خوبی کون ہے, یہ برسانے والا کون ہے؟ جو بھی انسان ایک لمحے کے لیے بھی فکر کرتا ہے, اس کی فکر کتنے 7 سال یا 70 سال عابد کی عبادت سے بہتر ہے. خوب عابد ہے, کیوں عبادت سے بہتر ہے؟ کیونکہ اس کے ایک لمحے کی عبادت, ایک لمحے کی فکر, ایک لمحے کی سوچ, ایک سیکنڈ کی, ایک منٹ کی, ایک 5 منٹ کی جو سوچ اور فکر ہے وہ اس کو عبودیت کی طرف لے کے جاتا ہے, عبد بناتا ہے. اس کو عابد سے عبد کی طرف لے کے جاتا ہے, عبد بناتا ہے. عبد کسے کہتے ہیں؟ آیت اللہ عظمہ حسن زادہ عاملی, بہت بڑی شخصیت, اسی سال جن کی وفات ہوئی ہے, بہت بڑی شخصیت, علم نجوم کے ماہر ہے, علم نجوم کے ماہر. یہاں سے بیٹھتے ہیں, حساب و کتاب دیکھتے ہیں کہاں کب سورج گرہن, کب چاند گرہن, کب سورج کے گرد چکر لگاتی ہے زمین, کتنے منٹ میں لگاتی ہے, پورا ان کو پتہ ہے. علم نجوم کے ماہر, پورے دنیا کے یونیورسٹیز ان کی طرف رجوع کرتے ہیں, پورے دنیا کے بڑے بڑے علم نجوم کے ماہر پروفیسرز ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہ علم خدا نے ان کو دی ہے, انہوں نے پڑھا نہیں ہے, خدا نے ان کو دی ہے. ان کے ایک شاگرد ہیں, ہم ان کے کلاس میں تھے, بہت بڑے معتمد شاگرد ہیں. شاگرد فرماتے ہیں ہمارے استاد نے ہمیں کہا کہ میں نے عالم رؤیا میں 7ویں عرش کی بھی سیر کی ہے. ٹھیک ہے, یعنی عالم رؤیا میں میرے لیے پہلا آسمان کا دروازہ کھلا, دوسرا کھلا, تیسرا کھلا, چوتھا کھلا, 7واں دروازہ بھی میرے لیے کھلا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ حسن زادہ عاملی. ان کا ایک مشہور جملہ ہے, وہ جملہ کیا ہے؟ عابد مت بنو, عبد بنو. عابد مت بنو, عبد بنو. پھر آگے فرماتے ہیں اس لیے کہ شیطان نے 6000 سال عبادت کی اللہ کی اور عابد بنا ہے, لیکن اس عبادت نے یا اس عابد بننے نے شیطان کو شیطان بننے سے نہیں روکا.
شیطان نے 6000 سال عبادت کی ہے، نماز پڑھا ہے، سجدے کیے، امام جماعت ہے، فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ ابلیس بن گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عابد ہے، عبد نہیں بنا۔ اس لیے کہ اگر عبد بنتا حکم خدا کے تحت آدم کو سجدہ کرتا، عبد اسی کو کہتے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں جب تک انسان عابد سے پہلے عبد نہیں بنے گا اس کی زندگی میں چینجنگ ممکن نہیں ہے چینجنگ۔ یہ عبادت اور یہ عابد بننا اس کی زندگی کو چینج نہیں کرے گا کبھی بھی، اور یہی ہے، اور ہم اس کا تجربہ بار بار کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، آنکھیں محفوظ نہیں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، زبان محفوظ نہیں ہے یا نہیں ہے؟ نماز پڑھا گیا باہر نامحرم ہے، ہمارا یہ شٹر ڈاؤن ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد ہم باہر جائیں، نامحرم پر نظر پڑے، فوراً ہماری نظر اگر جھک جائے اور ہمارے اندر حیا آ جائے، اس کا مطلب ہے ہم عابد بھی ہیں اور اس سے پہلے عبد بھی ہیں۔ عبد بھی ہیں اس کا مطلب عبد یعنی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں عبد اس کسے کہتے ہیں؟ عبد یعنی یہ دیکھے کہ حکم خدا کیا ہے، خدا کیا فرما رہا ہے، نفس کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھے، میرا دل کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھے، شیطان کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھے، میرا ہوس کیا کہہ رہا ہے یہ نہ دیکھے، میری مرضی کیا کہہ رہی ہے نہ دیکھیں، صرف خدا کیا کہہ رہا ہے بس، اور میں نے خدا کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں تک اگر انسان پہنچے، یہ کیا ہے؟ عبد ہے۔ اور یہ عبد عابد بھی ہے، یعنی عبد عابد ہے، لیکن عابد کے لیے عبد ہونا ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ عابد ہیں، مسجدیں فل، مسجدوں میں رونق، سب کچھ ہے، شکلن بھی مسلمان، سب کچھ، پھر کیوں سودی کاروبار ہو رہا ہے؟ کیوں معاشرہ ہمارا خراب ہے؟ کیوں کرپشن ہو رہا ہے؟ کیوں چوریاں ہو رہی ہیں؟ کیوں ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں؟ کیوں ظلم و ستم ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ سارے مسلمان ہیں نا، سارے نماز پڑھنے والے ہیں نا، لیکن کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ عبد نہیں بنے ہم۔ اگر انسان عبد نہ ہو، عابد ہو، اس کا مطلب ہے اس کی عبادتیں عادی ہیں، وہ عادت کی ہے اس نے، ٹھیک ہے؟ اگر عبد نہ بنے اور ہم نماز پڑھیں، اس کا مطلب ہے نماز ہماری عادت بن گئی ہے، عادت بن گئی۔ جس طرح سگریٹ پینا عادت، نماز پڑھنا بھی عادت۔ یقین، ہاں آپ حیران ہوں گے، نماز شب بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کی عادت ہے، صدقہ دینا عادت بن جاتا ہے، احترام کرنا عادت بن جاتا ہے، کسی کی خدمت دینا عادت ہے، نہ کہ عبد کے تقاضے کے مطابق، اس لیے نہ کہ خدا نے فرمایا تھا۔ اگر خدا نے فرمایا اور خدا کے حکم کے مطابق ہے تو پھر گناہ کیوں کر رہا ہے؟ پھر دھوکہ کیوں دے رہا ہے؟ نیت کیوں خراب ہے؟ پھر خدا کے حکم کے مطابق عبد بن کر اب وہ سجدہ جب کر رہا ہے اور خدمت انجام دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے خدمت کے بعد احسان کیوں جتلا رہا ہے وہ؟ اس کا مطلب ہے وہ دے رہا ہے لیکن عادت ہے یا دکھاوا ہے، اسی لیے وہ احسان جتلا رہا ہے، اس کا بار بار ذکر کر رہا ہے۔ جو انسان عبد ہو وہ خدمت گمنام طریقے سے کرتا ہے، احسان نہیں جتلاتا۔ وہ جو انسان عبد ہو اور وہ روزہ رکھے تو وہ اس روزے میں جو بلند روزہ ہے، لمبا روزہ ہے، جس طرح معصوم فرماتے ہیں کہ ہمیں شدید گرمی اور اس گرمی میں لمبے دن کا روزہ پسند ہے۔ کیوں معصوم فرما رہا ہے؟ اس لیے کہ عبد ہے، مزہ آتا ہے، شیرینی ہے، خدا کی اتباع میں، خدا کی اطاعت میں شیرینی ہے، مٹھاس ہے، اور اتنا مٹھاس ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس وقت جب شمر آپ کے سینے پر سوار ہے، اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام سکون سے ہیں۔ کیوں سکون سے ہیں؟ اس لیے کہ عبد خدا ہے، اس لیے کہ یہ عبودیت کا مرحلہ ہے، چاہے وہ مصائب میں ہو، چاہے وہ خوشی میں ہو، چاہے وہ غم میں ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو، سکون سے۔ کیوں سکون سے ہے؟ اس اللہ کے حضور میں ہے، اس اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اور وہ دشمن کون ہے؟ خدا کا دشمن ہے جو میرا دشمن ہے، یہ سکون ہے اس کے لیے۔ خدا کا دشمن میرا دشمن ہے اور اس کی دشمنی خدا کی دشمنی کی وجہ سے، لہٰذا اس کو کوئی فکر نہیں۔ لیکن اگر انسان عبد نہ ہو، انسان عابد ہو، تو وہ اس دشمن کو صرف اپنا ذاتی دشمن تصور کرتا ہے، یہ میرا دشمن ہے بس، اس کا لنک خدا سے نہیں جوڑتا۔ بہت اہم ہے یہ چیز، اسی لیے فرمایا
عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے خلق کیا تمہیں اور فلاں فلاں. لیکن اس عبودیت، اس عابد بننے سے پہلے عبد بننے کی ضرورت ہے. اور عبد کسے کہتے ہیں؟ حکم خدا کا پیروکار، صرف حکم خدا اس کے سامنے ہو، بس. گھر سے نکلے حکم خدا کا پابند، سفر میں ہو حکم خدا کا پابند، تنہائی میں کمرے میں ہو حکم خدا کا پابند، کسی مارکیٹ میں ہو حکم خدا کا پابند، کاروبار میں ہو حکم خدا کا پابند، مسجد میں ہو بازار میں ہو حکم خدا کا پابند، ایک اجتماع میں ہو دوستوں کے محفل میں ہو حکم خدا کا پابند، غیبت سے دور. یہ ہے. یہ حکم کہاں سے آئے گا؟ یہ حکم کہاں سے آئے گا؟ حکم کا جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے. اسی لیے پچھلے گفتگو میں خداوند متعال نے فوراً اپنے اس موضوع کو بدلا اور قرآن جو ہے وہ موضوع آ گیا کہ انسان تم اگر شک کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں تو ایک سورہ لے کے آ جاؤ. یعنی خدا کیا فرما رہا ہے؟ عبد بننے کے لیے حکم خدا کی ضرورت ہے، حکم خدا کا پابند ہو، اور اس حکم خدا کے لیے احکام کی طرف تمہیں جانا پڑے گا. تو احکام کہاں سے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا. لہٰذا اس قرآن کے بارے میں یقین ضروری ہے. اس قرآن کے بارے میں یقین ضروری ہے کہ یہ قرآن لا ریب ہے، یہ قرآن شک کے بغیر ہے، اس میں کسی قسم کا شک اور شبہہ جو ہے ممکن نہیں ہے. پہلے شک کو دور کرو، اس ریب کو دور کرو. آج کیا فرما رہے ہیں؟ 25ویں آیت میں خداوند متعال کیا فرما رہی ہے؟ عبد کون ہے؟ عبد کسے کہتے ہیں؟ اور سے عبد کے لیے بشارت دی گئی، 4 بشارتیں دی گئی ہیں. یہ عبادت کرنے والا عابد، جس سے پہلے عبد ہونا ضروری ہے، عبودیت کے میدان میں کامیاب ہونا ضروری ہے. اس عبد کے لیے 4 بشارتیں ہیں. اور یہ عبد ہے کیا؟ کیسے انسان عبد بنتا ہے؟ دیکھیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دے دو یا رسول اللہ، بشارت دے دو، خوشخبری دے دو. الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کے آئے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے صالح عمل انجام دیا ہے. پھر اس کے بعد بشارت ہے، 4 بشارتیں ہیں. آپ دیکھیں ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ عبد سے مراد کون ہے؟ 2 چیزیں. وہ شخص کے جو ایمان میں پختہ ہو، ایمان میں پختہ ہونا ضروری ہے. عبد بننے کے لیے ایمان میں پختہ ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ عمل صالح. اب سورہ والعصر میں کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان میں ہے، پورا انسان نقصان میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، مگر وہ کہ جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دے. بس ایمان اور عمل صالح دونوں نہ ہو اپنے درجے کے مطابق تو انسان نقصان میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبد نہیں بن سکتا. عبد کون ہے؟ وہ ہے کہ جو ایمان میں مضبوط ہو اور عمل صالح میں مضبوط ہو. اس کے لیے بشارت ہے. ایمان بھی ہو، عمل صالح بھی ہو. ایمان کا تعلق دل سے ہے، قلب سے ہے، یقین سے ہے، کہ انسان قلب میں پکا مضبوط ایمان اور یقین رکھتا ہو اللہ کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں، ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں. جس چیز کا تعلق ایمان سے ہے اس کے بارے میں مکمل یقین رکھتا ہو، اسی لیے عبد بن سکتا ہے، ورنہ عبد بننا ممکن نہیں ہے. یعنی اگر میرے اندر پختہ یقین نہ ہو تو میں تنہائی میں کیسے گناہ سے محفوظ رہ سکتا ہوں؟ کیسے میں عبد بن سکتا ہوں؟ کیسے خدا کی تعمیل کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے؟ نہیں ہے. یعنی ہمارا ایمان، یعنی دل کے اندر یقین رکھنا خدا کے بارے میں، خدا کے رسول کے بارے میں، ائمہ اطہار کی امامت کے بارے میں، جنت و جہنم کے بارے میں، اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ عمل صالح ہے. نتیجہ عمل صالح ہے. یعنی اس ایمان کے بعد اس کا جو اثر، اس کا جو ظہور باہر عمل کی صورت میں، کردار کی صورت میں، اس کا ظہور، یعنی اس ایمان کا جو نتیجہ ہے، اس کے اثرات جو کردار کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے. یعنی عمل جو صلاحیت پیدا کرے انسان کے اندر، وہ عمل کہ جو ایمان کے بل بوتے پر، اس کی بنیاد پر انسان کے دل میں ہو، اور اس کے بعد ایک عمل کرے، وہ عمل کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو. عمل کے اندر، ہر عمل کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں کفار بھی، ان کے NGOs موجود ہیں، خدمت میں مصروف ہیں. کتنے لوگ ہیں ڈاکٹر ان کے خدمت میں مصروف ہیں، کتنے ہیں جو یتیموں کی بھی جو ہے وہ پرورش کرنے والے، لیکن آیا ان کا عمل صالح ہے؟ نہیں ہے، صالح نہیں ہے. ان کا عمل ان کو
ان کے اندر کوالٹی یا صلاحیت یا ایبلٹی پیدا نہیں کر سکتی، ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بیک پر کیا ہے؟ ایمان نہیں ہے اور یہ عبد خدا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کتنا اہم ہے یہ چیز، ایمان عمل صالح دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں پر ہیں انسان کے پرواز کے لیے۔ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ، اس عبد کو بشارت دے دو جس کے اندر یہ دو خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی لیے عبد خدا ہے، اسی لیے عبادت گزار ہے، اس کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ خوشخبری ضروری ہے آپ اور میرے لیے، خوشخبری اس لیے کہ ہمارے اندر انگیزہ پیدا ہو، ہمارے اندر شوق پیدا ہو، ہمارے اندر اڑان کا جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر حرکت کے لیے جذبہ پیدا ہو۔ شوق ضروری ہے، آپ بچے کو ڈراتے بھی شوق بھی دلاتے ہیں، وہ افراد وہ والدین کو جو صرف ڈراتے ہیں ان کے بچے رشد نہیں کر سکتے، امکان نہیں اس کے لیے، دونوں ہونا چاہیے، خوف اور رجا دونوں ہونا چاہیے۔ خدا نے فرمایا کہ بشارت دو ان لوگوں کے لیے، یہ عظیم ہے، یہ عظیم مخلوق ہے، یہ عبد خدا ہے، یہ عبادت گزار انسان ہے جس کے پیچھے عبد ہے، عبودیت ہے میرا، اس کو بشارت دے دو۔ خدا بشارت دے رہا ہے، اس کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری ہے؟ چار ہے۔ پہلا، ان لہم جنات، ان کے لیے باغات ہے، ان کے لیے باغات ہیں بہشت میں، ان کے لیے باغات ہیں، باغ نہیں ہے باغات ہیں، من تحت الانہار تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس میں آپ غور کریں، حیات اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ باغات ہیں، باغات کے اندر نہریں جاری ہیں، یعنی کیا مطلب؟ ان باغات میں جو پانی، جو اس باغات کی ضرورت ہے وہ انہی باغات میں ہے، یہ باغات بھی محتاج نہیں ہے باہر کے پانی کا، پانی اندر ہی جاری ہے، اور جاری کرنے والا کوئی کسان بھی نہیں، کوئی خود اللہ ہے، انسان کا کوئی رول نہیں اس کے اندر۔ اب بتائیں وہ باغات کہ جس میں اللہ نے خود جاری کیا ہو، ان درختوں کے نیچے پانی اور نہریں جاری، پانی نہیں نہریں جاری ہیں، آپ بتائیں اس درختوں اور باغات کا کیا حال ہوگا؟ نہ یہاں پہ قحطی ہے، نہ یہاں پہ خشک سالی ہے، نہ یہ محتاج ہے کسی کا، نہ خشک ہونے کا خطرہ ہے، کچھ بھی نہیں۔ فرماتے ہیں ان عبد کے لیے، یقیناً آپ بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لیے بشارت دو، کیا ہے؟ باغات ہے، ان باغات کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس کے بعد اگلی خوشخبری کہ کلما رزقوا منہا، جب بھی ان کو رزق دیا جاتا ہے، کلما جب بھی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی اس باغ سے ان کے لیے فروٹس رزق کے طور پر دیا جاتا ہے، قالوا، یہ کہتے ہیں ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی رزق ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا ہے۔ جب بھی ان کو دیا جائے اس باغات سے رزق، میوے رزق کے طور پر، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں پہلے بھی دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات ہے، یہاں پہ مفسرین نے 3 نظر بیان کیے، 3 نظریات بیان کیے، 3 طریقے سے اس کی تفسیر کی۔ یہ کیا مراد ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے دیا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد یہ کہ یہ وہی رزق ہے کہ جس رزق کے لیے ہم نے پہلے عمل کیا تھا، اسی عمل کا نتیجہ ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کا جو ہر درخت یا جو بھی نعمت، چاہے حور ہو، چاہے درخت ہو، چاہے باغ ہو، یہ انسان کا عمل ہی ہے، تجسم اعمال کہا جاتا ہے۔ اور جہنم میں جو آگ ہے وہ خود انسان کا عمل ہے جو وہاں پہ آگ کی صورت میں جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور اسی طرح باغات بھی انسان کا ہی عمل ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کیا کریں، یہ تو وہی عمل ہے جو ہم نے کیا تھا، یہ رزق جو دیا جا رہا ہے یہ تو وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا تھا۔ دیکھ رہے ہیں، اب غور کیا آپ نے، یعنی یہ رزق تو ہمیں پہلے دیا گیا ہے، بس کیا مطلب؟ یعنی پہلے ہی ہم نے جو عمل کیا ہے وہی عمل ہے جو آج ہمیں فروٹ کی صورت میں، میوے کے بارے صورت میں اور رزق کی صورت میں دیا جا رہا ہے، یہ مراد ہے۔ ایک اور تفسیر اس کی یہ کہ اس سے مراد یہ کہ جب دوبارہ دیا جائے گا ان انسان کو، یعنی ایک دفعہ دیا دوبارہ دیا، دوسری دفعہ یہ جب کھائے گا وہ کہے گا یہ تو وہی رزق ہے جو پہلے ہمیں دیا گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے دیا گیا، لیکن ٹیسٹ میں فرق،
اس کی کیفیت میں فرق، اس کی کوالٹی میں فرق ہے. یعنی وہاں پہ جو آپ کو رزق فروٹس دیے جائیں گے، ایک سیب آپ نے کھا لیا، اگلا سیب اس سے مختلف ذائقے کا ہوگا، تیسرا سیب اس سے مختلف ذائقے کا ہوگا. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ جو سیب کھائیں گے، سیب ہونے کی حیثیت ایک ہی ذائقہ ہے نا. ممکن ہے وہ ایک کھٹا ہو اور ایک کھٹا نہ ہو، میٹھا ہو، لیکن سیب کا ذائقہ ایک ہی ہے ہر جگہ پر. لیکن وہاں پہ اگر آپ 100 سیب کھائیں، 100 سیب کا ذائقہ مختلف ہوگا. آپ اگر انگور کا ایک درخت کھائیں، ہر دانے کا ذائقہ الگ ہوگا. اگر آپ انار کھائیں تو ہر انار کا ذائقہ، جبکہ وہاں پہ آپ نے کیا ہے، پتہ نہیں کتنے ملین کتنے بلین آپ انار کھائیں گے. اب وہ بلین جو انار ہے، ہر انار کا ذائقہ خداوند متعال کی شان سے اور حکم سے الگ ہوگا، الگ الگ ٹیسٹ، الگ الگ مزہ. بعد میں جو کھائیں گے اس کا مزہ ہی الگ پچھلے سے. یہ وہاں ممکن ہے، یہاں پہ ممکن نہیں ہے. یہاں ممکن ہے، یہاں ممکن نہیں، وہاں ممکن ہے. اسی لیے فرمایا گیا یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا، پہلے دی گئی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دیا گیا وہی سیب ہے، لیکن یہ تو عجیب ہے، یہ تو اس سے بھی زیادہ مزیدار ہے. یہ وہی ہے جو ہم نے دنیا میں جو ہم نے عمل کیا تھا، لیکن جو کھایا اس سے تو بہت زیادہ یہ مزیدار ہے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، مفسرین فرماتے ہیں اور ان کو دیا جائے گا جو فروٹس وہ متشابہ ہوں گے، ایک جیسے ہوں گے، کوالٹی میں ایک جیسے ہوں گے. کوالٹی سب کی اعلیٰ ہوگی. نہیں ہوگا کوئی کچا ہے، کوئی پکا ہے، کوئی خراب ہے، کوئی اچھا ہے. نہیں نہیں نہیں. ذائقے میں بھی ہر فروٹ دوسرے سے مختلف، اور کوالٹی میں ہر فروٹ ایک جیسا. کوالٹی میں بالکل ایک فروٹ بھی کم نہیں ہوگا. یہ کہاں ممکن ہے؟ یہ صرف آخرت میں ممکن ہے. یہ انسان کے لیے ہے. اور اتنے ہزاروں کروڑوں اربوں ذائقے یہ کس لیے؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے کیوں؟ ہمارے لیے اس زندگی کا انعام ہے، اس عبودیت کا انعام ہے عزیزان محترم. اس کا انعام ہے جو دنیا میں ہم نے زحمتیں کی ہیں، اور وہ جو عبد بننے کے لیے زحمتیں کٹے، ان کا انعام ہے یہ. کیونکہ اس لیے کہ عبد بننا دنیا کا سب سے بڑا مشکل کام ہے. آج کل کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، موبائل کے دور میں، ٹیلی ویژن کے دور میں، ہر طرف فتنہ، ہر طرف شیاطین، گلی کوچوں میں شیاطین، اور شیاطین اپنا بھرپور کام کرتے ہوئے نوجوانوں کو خراب کرتے ہوئے، ان کے ذہنوں کو خراب کرتے ہوئے، ان کے قلب اور دل کو خراب کرتے ہوئے. ہے ہی نہیں ہے. ایسے ماحول میں ایک انسان ارادہ کرے کہ میں عبد خدا بنوں گا، صرف خدا کے حکم پہ چلوں گا. یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. مجاہد بننا ہے، خون پسینہ ایک کرنا ہے. اس کے لیے مجاہدت کی ضرورت ہے. اس کے لیے خون پسینہ ایک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کے گوشت بھی گل جائیں گے. اس کے لیے آپ کا جسم بھی نحیف ہو جائے گا. اس کی ٹینشن میں آپ بیمار ہو جائیں گے. کیوں ہم شوگر کی وجہ سے ہم پریشان ہیں؟ کیوں ہم باقی بیماریوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مریض کریں؟ باقی بیماریوں کی وجہ سے ہم کمزور اور انسان ضعیف اپنی عبودیتی میدان میں محنت کی وجہ سے ہو. اس سے بڑا کیا فخر ہے؟ خون پسینہ انسان کہاں پہ بہائے؟ عبودیت کے میدان میں بہائے. مشقت کہاں برداشت کرے؟ عبودیت کے میدان میں، عبد بننے کے لیے. اسی لیے یہ انعامات ہیں. پہلا انعام نہریں، پہلا انعام باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہے. دوسرا انعام میوے رزق کے طور پر، جو لذت کے اعتبار سے ہر میوہ دوسرے سے مختلف اور کوالٹی میں ایک. تیسرا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں پر نیک بیویاں ہوں گی، طاہرہ بیویاں ہوں گی، طاہرہ بیویاں ہوں گی، پاک بیویاں ہوں گی، جو دل کے لحاظ سے پاک، جسم کے لحاظ سے پاک، روح روان کے لحاظ سے پاک، شکل و صورت کے لحاظ سے پاک، اپنے عمل کے لحاظ سے پاک، بغیر کسی آلودگی کے وہ وہاں پہ میسر ہے. ممکن ہے انسان، حدیث میں ہے، علماء فرماتے ہیں اگر انسان کی بیوی یہاں پہ بھی طاہرہ ہو تو ممکن ہے ازواج میں وہ بھی شامل ہوں، وہاں پر وہ بھی وہاں پہ شامل ہو. ہے نا انسان. البتہ یہاں پہ آج کل کے ماحول میں انسان توبہ کرتا ہے یہ وہاں نہ ہو کم از کم. دنیا میں تو ہو گیا قسمت بدقسمتی ہے، لیکن وہاں پہ اس کو میں نہ دیکھوں. یہ خدا کیا فرما رہا ہے؟ اگر واقعاً یہ سکون ہے زندگی میں اور یہ بیوی جمع ہوتا ہے، ایک نہیں ہوگی، ہزاروں ہوں گی. یہاں پہ ایک اور دوسرے سے ڈرتے ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ یہ تمنا پوری ہوگی. ہزاروں آپ کے خودمختار اور سارے مطہرہ، طاہرہ، خوبصورتی میں، اخلاق کی خوبصورتی میں، نفس کی خوبصورتی میں، عادات کی خوبصورتی میں، گفتگو کی خوبصورتی میں، زبان کی خوبصورتی میں، ہر لحاظ سے.
وہاں ہے، کرنا کیا ہے؟ عبد بننا ہے، بس اور کچھ نہیں ہے۔ اور آخر خالدین فیہا، چوتھا جو انعام دیا جا رہا ہے، چوتھی خوشخبری جو دیا جا رہا ہے اس عبد خدا کے لیے، وہ کیا ہے؟ خالدین فیہا وہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ سب سے بڑا انعام انسان کے لیے۔ ہمارے یہاں پہ دنیا میں جو ٹینشن ہے وہ کیا ہے؟ سب کچھ ہے، دولت ہے، مال ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ایک ٹینشن ہے، وہ کیا ہے؟ چھوڑ کے جانا ہے، یہی ہے نا؟ جو مرضی کریں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، صحت بھی، سب کچھ ہے، آخر 100 سال میں جانا ہے، 90 سال کی زندگی کے بعد جانا ہی جانا ہے، رہنا نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ دینا ہے، جو محنت کی کمائی ہے چھوڑ دینا ہے، بینک بیلنس چھوڑ دینا ہے، گاڑی کار چھوڑ دینا ہے، دوست احباب کو چھوڑ دینا۔ یہ ٹینشن ہے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو، لیکن چھوڑ دینا یہ اس کا ٹینشن ہے، کیونکہ دنیا یہ ہے، دنیا کی خاصیت ہے۔ لیکن خدا بند متعال فرما رہے ہیں یہ تمہاری تمنا پوری ہو جائے گی۔ کب پوری ہوگی؟ بہشت میں پوری ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے تم زندہ رہو گے وہاں پہ، تمہارے لیے موت کا تصور نہیں وہاں پر، ہمیشہ کے لیے۔ اور ہمیشہ کے لیے کیسی زندگی؟ باغات میں زندگی گزار رہا ہے، ہزاروں بیویوں کے درمیان وہ زندگی گزار رہا ہے، اور کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی بخار نہیں ہے، کوئی شوگر نہیں ہے، کوئی کیا کہ بلڈ پریشر نہیں ہے، کوئی سر میں درد بھی نہیں ہے۔ سورہ واقعہ میں فرماتا ہے سر میں بھی درد نہیں ہے وہاں پر۔ وہاں پہ شراب پیا جائے گا، وہ شراب نہ سر میں درد کا سبب کچھ بھی نہیں، نہ انسان مست ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کی ابدی زندگی اس کے لیے ہے۔ یہ وہ ابدی طور پر جہنم میں ہوگا، آگ میں ہمیشہ کے لیے جلتا رہے گا، بار بار جلتا رہے گا، خدا اس کو بار بار زندہ کرے گا اور زندہ رہے گا۔ یہ بھی ایک انسان ہے۔ اور ایک وہ بہشتی اور جنتی ہے، وہ خدا کی نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، خوشی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، سکون کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اور اگر انسان اتنا بڑھ جائے، اس کا عبودیت اتنا عظیم ہو کہ وہ اگر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے محلے میں اگر وہ زندگی کرے، پھر اس کی کیا شان ہوگی۔ یعنی ہمیشہ کی ابدی زندگی کہاں ہے؟ محمد و آل محمد کے ساتھ۔ ہمیشہ کی زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، ہمیشہ کی زندگی شہداء و صدیقین و صالحین کے ساتھ۔ یہ ہمارے عمل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، یعنی ہمارے عمل، یعنی ہماری عبودیت اور ہمارا عبد بننا، اس کی جتنی کوالٹی زیادہ ہے، وہاں پر آپ کا جو ہے وہ علاقہ جو ہے کیا ہے؟ وہ محلہ بنی ہاشم ہوگا۔ ورنہ ممکن آپ کہاں رہے؟ کچے وادی میں رہے، وہاں پہ فرق ہے، وہاں پہ آپ کے وی آئی پیز اور عام جو علاقے اس میں فرق ہے ہمارے اعمال کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ خدا بندہ متعال کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خدا بندہ بحق قرآن و بحق مفسرین حقیقی قرآن ائمہ اطہار، پروردگار ہمارے قلیل عبادت قبول فرما۔